إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ، اور ان کی مدد کرو، وتوقروہ، اور ان کی عزت کرو۔ وقار، کن کی عزت کرو، کن کی مدد کرو؟ تؤمنوا باللہ ورسولہ، دونوں ذاتوں کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دونوں ہی عزت کے لائق ہیں، دونوں کی نصرت واجب ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ نبی کی مدد کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، تمام انبیاء کرام کی روحوں کا اجلاس بلایا، خطاب رب ذوالجلال کا تھا، فرمایا سارے انبیاء کرام، اگر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آپ کو نبوت اور رسالت مل جائے، آپ کو حکمت اور کتاب مل جائے، لوگ آپ کی بات مانتے ہوں، مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول، میرا آخری رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حکم دیا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پہلے حکم دیا، حکم ہی کافی تھا، اسپیشل میٹنگ بلانا ہی کافی تھا، حکم دینا ہی کافی تھا، پھر پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ پھر کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ اتنی زیادہ تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی مدد کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کے کاموں میں میرا مددگار کون ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی مدد کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا وقار کا خیال رکھنا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پیچھے دو ذاتوں کا نام ہے، تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے تین کام بیان کیے ہیں۔ تُعَزِّرُوهُ، مدد کے لائق دونوں ذاتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنے نبی کی مدد کرنا، دونوں اس لائق ہیں۔ وَتُوَقِّرُوهُ، دونوں کا وقار کا خیال رکھنا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کے وقار کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قابل ہے کہ ان کا وقار کا خیال رکھا جائے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام تسبیحات بیان کرنا، اس کے لائق خود رب ذوالجلال والاکرام ہے، یہ بات ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی کی عزت کو بچانے کا حکم دیا ہے، ان کے وقار کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ خود بھی ان کے وقار کا خیال رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام خود بھی ان کے وقار کا خیال رکھتا ہے، انبیاء کرام کو بھی ان کے وقار اور ان کی عزت اور ان کی مدد کا حکم دیتا ہے، اور
اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کے وقار کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ خود کیسے وقار کا خیال رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ میں دو بری جنسیں آباد تھیں، ایک تھے یہودی اور ایک تھے منافق۔ یہ دونوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ تھے۔ کعب بن اشرف یہودی، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، فرمایا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا علاج کون کرے گا؟ ابو نائلہ اور دو ایک ساتھی کہنے لگے ہم کریں گے، ان کا رشتہ دار بھی تھا۔ کہنے لگے ہم آپ کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ دیکھو نبی کے وقار کا خیال رکھنا۔ ہم کوئی آپ کے خلاف بات کریں گے دل سے نہیں کریں گے، مار کا لڑنے کے لیے کریں گے، ہمیں اجازت دے دیں۔ فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ رات کے وقت گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہو؟ میں تیرا رشتہ دار ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ بس کام ہے۔ نیچے اترا، کہا کہ آپ جانتے ہیں جب سے یہ مسلمان اور یہ نبی مدینے میں آئے ہیں، اتنے زیادہ لوگ مہاجروں کا ہماری معیشت پر بوجھ بن گیا ہے۔ ہم تو اور ہر گھر میں مہاجر کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کی بسا اوقات فیملی، تو یہ تو بڑے مسائل ہیں۔ ہم تو اب کھانے دانے سے پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ کھانا دانا دے دو۔ کہنے لگا میں تمہیں پہلے ہی منع کرتا تھا، ان کو نکال دو، اب بھگتو۔ ابھی تو کھانے دانے کی بات ہے، ابھی تمہیں بہت کچھ بھگتنا پڑے گا، ان کی وجہ سے تمہیں جنگیں لڑنے اور جانیں دینی پڑیں گی۔ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا۔ اچھا چھوڑ، تو منع کرتا تھا، اب تو ہم ایک اقدام کر چکے ہیں، اور ہمارے عربوں کا ایک وقار ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں پھر نبھا کر دکھاتے ہیں۔ اب تو بتا ہمیں کچھ دانا کھانا دے دے۔ کہتا ایسے کرو، اپنے بیویوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو تو تمہیں میں گندم دے دیتا ہوں۔ جسے بخاری میں واقع ہے۔ کہنے لگا بیویاں تیرے پاس رکھ دے تو ساری زندگی ان کی اولادوں کو تانا ملتا رہے گا کہ تھوڑی سی گندم کے بدلے تیری ماں گروی رکھی گئی تھی۔ اچھا تو پھر اپنی اولاد رکھوا دو۔ کہتا یہ بھی بہت بڑا تانا ہے، پھر تمہارے پاس اور کیا ہے؟ کہتا ہمارے پاس یہی تیر تلوار ہے، یہ رکھ لو۔ کہتا چلو لے آؤ، تیر تلوار لے آؤ۔ اگلی رات گئے تیر تلوار لے کر، رات کے وقت اس کو بلایا۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ تلوار ڈھال سے ٹکرا رہی ہے، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ کہتا وہ میرا بھائی ہے، اور دوسرا کل میرا طے ہوا تھا ان سے اسلحہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کہتی ہے ان سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ نیچے اترا، اس کا قلعہ آج تک مدینہ میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ کہتا ہے خوشبو بہت اچھی لگائی تم نے۔ کہتا ہے پورے عربوں سے خوبصورت عورت میرے گھر میں ہے، تو اچھی خوشبو نہ لگاؤں تو کیا کروں؟ تھوڑا سونگنے کی اجازت دے دو۔ سونگ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کہتا واقعہ بڑی خوبصورت ہے۔ پھر کسی اور نے سر کو سونگا، پھر پہلا کہتا ہے مجھے دوبارہ سونگاؤ۔ اچھی طرح اس کے بال پکڑ کر دوسرے کو کہا مار تلوار، اس کے گردن ہاتھ میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن بھیجا کہ میرے گستاخ کا سر کون کاٹے گا؟ انہوں نے سر کاٹا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چھوٹی سی کرنے کی اجازت مانگی۔ کیا سمجھے ہو کہ کسی بڑے مشن کے لیے کوئی چھوٹا ناجائز کام کرنا جائز ہوتا ہے؟ کسی بڑے مشن کے لیے چھوٹا ناجائز کام کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد درس دینے کے لیے جائیں تو موٹر وے پر وہ تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں، وہ ناجائز کام ہے۔ عمرہ کرنے جاؤ تو تصویر دینی پڑتی ہے، یہ ناجائز ہیں، لیکن کسی بڑے کام کے لیے چھوٹا ناجائز کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے وہی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا سر کاٹ دیا۔ ایک مشن آپ نے ابو رافع کے پاس بھیجا، وہ بھی یہودیوں کا سردار تھا، قلعہ میں رہتا تھا، اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ 8-10 واقعات تاریخ میں لکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، آپ نے بھیجا، سر کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا، آپ کے رشتہ دار قریشی ہاشمی سارے سر جھکا کر کھڑے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر بت گرانے کے لیے گئے ہیں، باہر مجمع لگا ہوا ہے، گردنیں کٹنے کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے باہر آئے، کہا تمہارا کیا علاج کروں؟ کہنے لگے آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، آپ تو بڑے رحیم و شفیق ہیں، ہمیں آپ سے بہت اچھی امیدیں ہیں، ساری زندگی آپ کے خون کے پیاسے رہے، کانٹے بچھانے والے، سر پر گندگیاں رکھنے والے، گالیاں دینے والے، آپ کے رشتہ داروں کو قتل کرنے والے، آپ کا ماتھا مبارک پھوڑنے والے، آپ کا دانت مبارک توڑنے والے، آپ کو لہو لہان کرنے والے، آپ کو مجبور کر کے گھر بار چھوڑنے پر، باہر نکلنے، ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے آج سارے مجرم کھڑے ہیں۔ تو فرمایا لَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج میں تمہاری گردنیں آزاد کرتا ہوں، اور میں وہی کلمہ بولتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا، آج میں تجھ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ابن قتل جو میری گستاخی کرتا تھا، اپنی لونڈیوں سے میرے خلاف نظمیں پڑھایا کرتا تھا، اس کو نہیں معاف کرنا۔ صحابہ کرام نے دیکھا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں سب کو امن مل جاتا ہے، فرمایا اس کو کہیں نہیں چھوڑنا، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹے ہوئے کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اللہ اپنے نبی کا احترام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدو لوگ آتے تھے، ادب احترام کا ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے گھر کے پاس آ کر کہتے یا محمد یا محمد اخرج لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر نکلے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اب آپ اکیلی ذات ہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ سے کام ہے، بیویاں ہیں آپ کی، آپ کے کام کاج ہیں، آپ کا آرام کا وقت چاہیے، ہر وقت نکلو آپ باہر ہماری بات سنو، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ماحول موجود ہے، ہمارے بزرگ ہوں یا کوئی بھی ذمہ دار ہو، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے، میں گزر رہا تھا میں نے کہا سلام کرتا جاؤں، گھر پہنچ گیا، معلوم نہیں وہ بیچارہ ابھی کتنے لوگوں کو نپٹا کر گھر گیا ہے، اس کے آرام کا وقت ہے یا کھانے کا وقت ہے، یا وہ اپنے کس کام میں ہے، ٹیلی فون موجود ہے، فون کرو، وقت لوگ پہنچ جاؤ، بات ختم۔ لیکن یہ ادب آداب ان بدوؤں کو کون سمجھائے؟ وہ آ جاتے تھے، آ کر کے اخرج لنا یا محمد، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے وقار کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو حجروں کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں، ان میں عقل کی کمی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے تکلفی کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ بلایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره، جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، یا وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے، او تصیبہم عذاب او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آ جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، مدینہ سے 10 کلومیٹر باہر، مسجد نبوی سے 10 کلومیٹر باہر ذوالحلیفہ کی مسجد ہے، اللہ آپ سب کو دکھائے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا، وہ میقات ہے، آج کل مدینے کے حصے میں آ چکی ہے، مدینہ پھیل گیا۔ آدمی سوال کرتا ہے میں 9 کلومیٹر دور جا کر ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہی احرام باندھنا چاہتا ہوں، میں کوئی آدھ پون گھنٹہ لیٹ عبادت میں داخل ہونے کی بجائے گھنٹہ پہلے ہی عبادت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیت تو تیری اچھی ہے،
کہ تو عبادت کا پیریڈ زیادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو نبی کی مخالفت کرتا ہے یا وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اگر تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے مسجد نبوی سے احرام باندھے گا، مجھے خطرہ ہے یا تجھے کوئی فتنہ آ جائے گا یا رب کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وقار کے بلندی کے لیے آیات نازل فرماتا ہے۔ اپنے نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہر ایک کے بلانے کا انداز ہوتا ہے، چھوٹے کا انداز اور ہے، بڑے کا اور ہے، عالم کا اور ہے، جاہل کا اور ہے، اس کے وقار کے حساب سے بھی بلانے کا انداز اور ہے، اپنی عقل کے حساب سے بھی بلانے کا انداز اور ہے۔ بس اوقات بندہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اپنی عقل کم ہوتی ہے تو دوسرے انداز سے بلا لیتا ہے۔ ہر ایک کو انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے وقار کے حساب سے ڈیل کرو۔ وزیر کو خط لکھنا ہو تو کوئی اور لفظ لکھے جاتے ہیں، وزیر اعظم کے لیے کوئی اور لفظ لکھے جاتے ہیں، صدر کے کوئی اور ہوتے ہیں، کسی ڈائریکٹر کے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں۔ سب کے وقار کا خیال رکھنا، دنیا والے بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے امت کے اعلیٰ ترین شخصیات ہیں۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگانی تھی کسی علاقے میں، ایک کہتا ہے اس کی ڈیوٹی لگاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی ڈیوٹی لگاؤ۔ ایک کہتے ہیں آپ نے بس ہر بار میری مخالفت کرنی ہوتی ہے، دوسرے کہتے ہیں میں نے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، میں بہتر اس شخص کو سمجھتا ہوں۔ یہ بات دونوں نے کی۔ اور پھر ایک اور بات تھی کہ تھے بھی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور نبوت کے حساب سے آپ نبی ہیں اور ویسے داماد ہیں، تو چونکہ داماد بھی ہیں تو تھوڑی بے تکلفی بھی تھی۔ بے تکلفی میں انسان تھوڑا اوور چل جاتا ہے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، رب ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات نازل فرما دیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم سمجھتے رہو کہ میں بڑا نیک ہوں۔ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم سمجھتے رہو کہ میں بڑا نیک ہوں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جب آیت نازل ہوئی بڑے پریشان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دفعہ پوچھتے بھائی کیا کہہ رہے ہو، پھر تھوڑا اونچی بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، پھر وہ آہستہ بولتے، پھر تھوڑا اونچی تین بار پوچھنا پڑتا، تب جا کر ان کی بات سمجھ آتی۔ اتنا پست آواز کے ساتھ بولتے تھے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم نے آواز اونچی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹ دیا۔ ایک صحابی تو گھر جا کر بیٹھ گئے، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ لوگوں نے کہا وہ بندہ کیوں نہیں آ رہا، جا کر پوچھا، کہنے لگے بھائی میری تو آواز ہے ہی اونچی، میں تو آہستہ بول ہی نہیں سکتا، رب نے بنائی اونچی ہے، اب جب وہاں جاؤں گا تو لا محالہ میری آواز اونچی ہوگی، تو میری آواز اونچی ہوگی تو عمل برباد ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے گھر نماز پڑھ لو۔ اس کو سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، آپ مسجد میں آیا کرو، پھر وہ آنے شروع ہو گئے۔ آپ کی بیویاں جیسے ان کا سسر کا رشتہ تھا تو بے تکلفی تھی، بیویوں کے رشتے کی بے تکلفی اور زیادہ ہوتی ہے۔ کہنے لگی کہ دیکھیں حالات جیسے جیسے تھے ہم نے گزارا کیا، پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا ہے، اب ہمیں بھی تھوڑا سہولت ملنی چاہیے، تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جانا چاہیے، کوئی لونڈی غلام مل جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یہ تھی، اور یہی بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ کیپٹلسٹ اکانومی کیا کرتی ہے؟ پیسہ بڑھاتے جاؤ اور ہر ساری دنیا ساری زندگی یہی سوچتے رہو کہ پیسہ کیسے زیادہ ہوگا، پیسہ جمع کر کر کے رکھتے چلے جاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ۔ اور اسلام یہ کرتا ہے کہ وہ جو پیسہ جمع کرنے والے ان کے پیٹ میں خنجر اتارتا ہے، ان کو ڈھیر کر کے وہ خزانے اللہ کے بندوں پر تقسیم کرتا ہے۔ یہی فرق ہے دونوں کاموں میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کوئی بہت خوبصورت نہیں ہوتے تھے، لیکن خربوں روپیہ تقسیم کرتے تھے۔
آدھی دنیا کی خلافت ہے اور بچے بچے کا وظیفہ جاری ہے۔ اللہ کے شیر مجاہد سرحدوں پر اسلام کی سرحدوں کو وسیع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، شکار پر نکلتے ہیں۔ وہ دنیا پرست جنہوں نے مال بنائے، خزانے بنائے، ان کو ڈھیر کرتے ہیں، نیچے سے خزانے نکال کر کے اللہ کی مخلوق پر تقسیم کرتے ہیں، اپنی ذات پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا معیار زندگی بلند نہیں کرنا چاہتے تھے، پیسہ تو بہت آتا تھا، اپنے گھر کا معیار زندگی بلند نہیں کرنا چاہتے تھے، جتنا زیادہ آئے اتنا زیادہ صدقہ ہو جائے، لیکن بیویاں چاہتی تھیں کہ اب ہمارا بھی تھوڑا بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا آپ خاموش رہتے تھے، وہ بولتی رہتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، میرا پیغام اپنی بیویوں کو دے دو۔ دیکھو اللہ اپنے نبی کے وقار کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اپنی بیویوں کو میرا پیغام دے دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زندگی، اس کی ڈیکوریشن یہ چاہتی ہو، فتعالینا، آؤ، امتعکن، میں آپ کو دنیا کا بہت مال دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس اب ہے نہیں، ہر مارکے کا 5واں حصہ غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے، 5واں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوتا تھا۔ اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ، 5واں حصہ ان کا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور جس مارکے میں لڑائی کے بغیر فتح ہو جائے، وہ ٹوٹل کا ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا۔ مال تو بہت تھا، میں آپ کو بہت دوں گا، بہت دوں گا، امتعکن، لیکن میرے گھر میں نہیں رہ سکو گی، اسرحکن سراحا جمیلا، آپ کو چھوڑ دوں گا، نبی کا گھر نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کا رسول چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اجر تمہارے لیے تیار کیا ہے، اس جہان میں فاقہ مستی چلے گی۔ آپ نے بیویوں کو بلایا، کہا جی یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھ لو، رہنا ہے تو میں آپ کو دے کر روانہ، اگر جانا ہے تو روانہ کر دیتا ہوں، رہنا ہے تو پھر اسے رہنا پڑے گا۔ ایک بھی نہیں کہنے لگی کہ میں جا رہی، ساری کی ساری رہ گئیں۔ اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ جتنا آتا اتنا ہی صدقہ کر دیتی، گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی۔ ایک عورت آتی، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ ساری تجوریاں دیکھتی ہیں، ایک ہی کھجور ملتی ہے، وہ بھی اس عورت کو دے دی، اس نے بھی نہیں کھائی، اپنی 2 بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اور یہ نہیں سوچا کہ 2 جہانوں کے سردار میرے گھر میں آئیں گے، آ کر کھانا مانگیں گے تو میں ان کو کیا دوں۔ اتنا صدقہ کرتی کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت بنی، ان کے بھانجے تھے، کہنے لگے خالہ آپ کی اولاد ہے نہیں اور آپ سارا ہی صدقہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ اتنا ناراض ہوئی ان سے، اتنا ناراض ہوئی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مل کر ان کی سلو کروائی کہ تو نے مجھے صدقے سے منع کیوں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی، ساری صدقہ کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آخرت بنانی ہے، اپنے اوپر خرچ زیادہ نہیں کرنا۔ پھر ایک اور مسئلہ رہتا تھا، آپ ان کے گھر زیادہ رہے، میرے گھر تھوڑا رہے، ادھر تھوڑا 10 منٹ زیادہ لگ گئے، یہ پریشانی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کو ریلیکس کرتا ہے، وقار کا خیال کرتا ہے، فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جس کے پاس چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو جاؤ، میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، کسی کو کوئی حق نہیں کہ کوئی کہے کہ اس کے پاس کتنا رہے ہو، اس کے پاس کتنا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی انصاف ہی کرتے تھے، ہر ایک کو وقت جس جس کا بنتا تھا دیتے تھے، لیکن احسان کرتے ہوئے نفلی اعتبار سے، اور وہ شکل ختم ہو گئی کہ مطالبہ کیا جائے اتنا وہاں کیوں، میرے پاس اتنا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ریلیکس کر دیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اللہ اتنا زیادہ خیال کرتا ہے۔ بدو آ جاتے تھے مانگنے کے لیے، خزانہ بھرا ہوا ہے، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو،
ज़कात से हमें दो, सदकात से हमें दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने देना होता है वो बड़ा मसला होता है उसको। अरब के ताजर अपने पैसे उलमा को पकड़ा देते हैं, भाई आप देखो कौन हकदार, उसको दे दो। मेरे घर कोई ना आए, ये बड़ी मुश्किल बात है, मैं किस किस की तहकीक करता फिरूंगा, कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने, ये पैसे ले लो। इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे तीसरे जितने सारे थे सेठ, उनको अपने पैसे पकड़ा देते, लो आप लोगों पे तकसीम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब आकर मांगते, बड़ी परेशानी होती। अल्लाह तबारक व तआला ने आयात नाज़िल कर दी, इन्नमस सदकातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब। इस आयत के आने के बाद, जिसमें ज़कात के मसारिफ़ बयान हुए हैं, आप बड़े रिलैक्स हो गए। लोग आकर कहते हैं जी ज़कात दे दो, आप फरमाते भी 8 लोग हैं, अगर तू उनमें से हुआ, बल्कि ये लफ्ज़ बोलते कि अल्लाह ने ज़कात तकसीम करने का काम मेरे पे नहीं छोड़ा, आप खुद बयान किया है, अगर तू उनमें से है तुझे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। रिलैक्स कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी आपको एक लफ्ज़ रायना होता है, हमारा ख्याल करें, वो राईना करके कह करके गुस्ताखी का माना पैदा करते थे। रब्बुल जलाल ने आयत नाज़िल कर दी, मुसलमानों रायना को गलत राईना पढ़कर मेरे नबी की गुस्ताखी का रास्ता खुलता है, ये दोनों लफ्ज़ छोड़ दो, तुम उन्ज़ुर ना कहा करो ताकि कोई एहतमाल बाकी ना रहे, मेरे नबी की कोई गुस्ताखी ना कर सके। अल्लाह अकबर। और मुनाफिक ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, नबी और उनके साथियों को ज़लील कहा, नऊज़ु बिल्लाह, अपने आप को अजीज कहा। आपने लाइन हाजिर कर लिए, मुकर गए, कहने लगे हमने ऐसा कहा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कर दिया, इन जालिमों ने ऐसा कहा है। मजाक कर देते, फिर कहते इन्नमा कुन्ना नलअब, हम तो खेल तमाशा कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही, अरे तुम खेल अल्लाह से खेलते हो, अल्लाह की आयात से खेलते हो, उसके रसूल से खेलते हो। ला तातदिरू, तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, अल्लाह के नबी को मजाक करने की वजह से तुम कुफर कर चुके हो, अब तुम मुसलमान नहीं रहे हो, काफिर हो चुके हो। अल्लाह अपने नबी का, उनके वकार का ख्याल करता है। सहाबाए किराम आपका इतना एहतराम करते थे कि आप वुज़ू फरमाते तो वुज़ू पानी नीचे गिरने की बजाय अपने जिस्मों पर मसल लेते। आपने हज के मौका पर सर मुंडवाया, आपके बालों को तकसीम किया गया। हर कोई चाहता है कि बाल मुझे मिल जाए, और जिनको बाल मिल गए एक बर्तन में डाल लिए, थोड़ा सा पानी डालकर घुमाकर पी लेते तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप सो रहे हैं, जिस्म से पसीने के कतरे गिर रहे हैं, वो पसीनों के कतरे जमा कर रही है। आपकी आंख खुली, फरमाया ये क्या कर रही हो? कहने लगी मैं वसीयत करूंगी कि जब मैं मरूं तो जो खुशबू मुझे लगाई जाए वो आपके पसीने वाली खुशबू हो। एक साथी ने आपको कमीज पहनी हुई देखी, कहने लगा जी ये कमीज मुझे दे दें। आप घर गए, वो उतार करके दे दी। साथियों को बहुत बुरा लगा कि आपने उनके कपड़े उतरवा लिए, आपको मालूम नहीं कि वो किसी मांगने वाले को नहीं कहते। कहने लगा मुझे मालूम है, मुझे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन ये मैंने कमीज इसलिए उतरवाई है कि जब मैं मरूं तो मुझे इसमें कफन दिया जाए। ये उन लोगों की मोहब्बत थी, ये उनका वकार था। जब अल्लाह ताला ने ऊंची आवाज करने से मना किया, बहुत ज्यादा सवार करने से मना किया, सहाबाए किराम बड़े परेशान हुए। मदीना के गिर्द चक्कर लगाते कि कोई देहाती मिल जाए। देहाती मिल गया, इधर आओ भाई, आपसे हमें काम है। क्या काम है? ये कमीज ले लो, ये रुमाल ले लो, ये चादर ले लो, और ये मसला हमें पूछना है, जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ दो। इसलिए कि हम पूछेंगे तो कहीं आवाज ऊंची हो गई तो काम खराब है। तू तो देहाती है, तेरा उधर कबूल हो जाएगा।
اس لیے یہ پیسے لے لو، یہ کپڑا لے لو، اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میرا سوال پوچھ دو، میں پاس بیٹھ کر سن لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور طالب علموں، ہم تو مفت میں پڑھے ہیں اور مفت میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھو ان لوگوں نے یہ علم کیسے حاصل کیا ہے۔ اتنا وقار کا خیال رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کی۔ افواہ اڑ گئی کہ شاید آپ نے طلاق دے دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر جانے کی اجازت مانگتے ہیں، نہیں ملتی، پھر مانگتے ہیں، پھر نہیں ملتی، پھر مانگتے ہیں، پھر نہیں ملتی۔ تیسری بار جب واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے حضرت بلال نے آواز دی کہ آپ کو آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ قریب ترین ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سسر بھی ہیں، آپ کے وزیر بھی ہیں، لیکن اجازت کے بغیر گھر نہیں جاتے۔ یہ وقار تھا، یہ عزت تھا، احترام تھا، یہ آداب ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کی اس وقت آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ناجائز تھا۔ اب آپ کی آواز رب کے قرآن کی شکل میں ہے، اب آپ کی آواز نبی کے فرمان کی شکل میں ہے۔ ہمیں اپنے مولوی، اپنے پیر، اپنے امام، اپنے پیشوا، ان کی آواز کو آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اس بات پر آ جائیں تو امت کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ امت میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث تو صاف صاف درست ہے، قرآن کی آیت تو موجود ہے، لیکن میرا امام نہیں مانتا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ یہ جملے جگہ جگہ حدیثوں کی شرح میں، قرآن کی تفسیروں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ بات تو درست ہے، آیت تو بڑی واضح ہے، حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ میرا امام نہیں مانتا اس لیے میں نہیں مانتا۔ یہ نبی کی بات پر کسی غیر نبی کی بات کو بلند کرنے والی بات ہے۔ اگر اس وقت اس سے عمل برباد ہو جاتے تھے تو شدید خطرہ ہے کہ آج ہمیں اس رویے سے ہمارے عمل برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کا وقار کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ان کے گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے، ان پہ لعنت فرمائے۔ اللہ ان پر اپنے لشکروں کو مسلط فرمائے۔ ان کا وقار کا خیال ہمیں بھی رکھنے کی توفیق دے، ان کی ایک ایک بات پر قربان ہونے کی توفیق دے۔ ہمارے